فرمایا کہ if you want to have خشوع in salah, you have to have it outside salah. واللہ اس بندے کو خشوع نماز میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتا جو نماز کے علاوہ اپنی عام زندگی میں خشوع اختیار نہیں کرتا. دس از ڈن رول. اور شیخ صالح المقاسمی کہتے ہیں کہ صلاح از اے پریولیج، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور نماز میں حاضری دینا یہ ایک پریولیج ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز، آپ لوگ کون ہیں؟ آپ اور میں کتنی حقیر لوگ ہیں کہ ہم کون ہیں جو نماز نہ پڑھیں؟ نماز ہمیں بلاتی ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا ہی نہیں آتا، ہمیں اجازت ہی نہیں آتی. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے پلید اور ناپاک ہو چکے ہوتے ہیں کہ نماز کہتی ہے کہ بس تمہیں توفیق نہیں ملے گی. گناہوں کی وجہ سے بہت سارے جو نیک اعمال ہیں وہ چھن جاتے ہیں. تو یہ نماز ہم سے چھینی جاتی ہے. ہم کون ہیں جو نماز پڑھیں؟ ہم کون ہیں کہ کائنات کا مالک بلائے اللہ اکبر اور ہم نہ جائیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ توفیق ہی نہیں ملتی ان لوگوں کو. تو صلاح جو نماز پڑھتے ہیں اٹس اے پریولیج. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا. And khushu in salah is a pinnacle. Allah subhanahu wa ta'ala will not give it to someone who contradicts its meaning outside salah. Allahu Akbar. کیا ڈیپ اسٹیٹمنٹ کہی انہوں نے شیخ صالح المقاسمی رحمہ اللہ نے. حافظ اللہ ہی از الائیو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نماز کی پریزنس ہے نا وہ ہر انسان کو نہیں ملتی. یہ ایک پریولیج ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک انعام ہے جو کہ کم لوگوں کو ملتا ہے. اور خشوع انہی چند لوگوں میں، صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے معنی کو کنٹروڈکٹ نہیں کرتے اپنی عام لائف میں. یعنی دے آر ان دا اسٹیٹ آف خشوع ان دا لائف ایز ویل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان عام زندگی میں تو گناہ کر بیٹھتا ہے اور نماز میں بڑا خشوع اس کو نصیب ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. جو انسان اللہ کو سامنے رکھتے اور زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف عبادت کا تعلق یہ صرف نماز کا نہیں ہے. our whole life is عبادات. ہمارا ڈیلنگز عبادات ہیں، ہمارا جینا مرنا عبادات ہے. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا ہر چیز میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہول لائف ہے، یہ جو حدیث ہے نا صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ اس طرح عبادت کرو جس طرح اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو اس حدیث کا تعلق عام جنرل لائف سے ہے. تو جو شخص اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا نا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ نماز میں بھی یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر پائے گا. مطلب سی ہاؤ یو ٹریٹ پیپل ان یور ڈے. بزنس میں کیسے ہیں آپ، جاب میں کیسے ہیں، اخلاق کیسا ہے آپ کا. ہم لوگ مشینز تو نہیں ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں جائیں، جیسے نہیں موبائل فون سے وائی فائی میں اگر ڈسکنیکٹ کر دوں تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اور میں جا کے کہیں بھی وائی فائی اس کو کنیکٹ کر دوں تو کنیکٹ ہو جائے گا. وی ناٹ مشینز لائک دیز موبائل فونز کہ ہم اپنا وائی فائی کو جہاں مرضی کنیکٹ کرنا چاہیں. خشوع از ناٹ اے وائی فائی کہ یو گو ان دا مسجد اینڈ یو ٹرن دا وائی فائی آن، خشوع فائی آن اینڈ دین اٹ کنیکٹس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. نو. آر 24/7 جو ہمارا لائف اسکیجول ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ خشوع اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. So we need to live life as a Muslim. پروفیسر میں نہیں کہتا کہ یہ 2-3 سٹیپس لو تم مومن بن جاؤ گے. نہیں، live as a Muslim. لوگ ایمان لائے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو بہت پریز کرتے ہیں جو خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریز زکریا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور وہ خشوع اختیار کرنے والے تھے. یہ صرف نماز میں نہیں بلکہ ساری زندگی میں وہ خشوع والے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زیادہ وقت نہیں ہوتا اسلام میں آنے کا، یعنی ہمیں صرف 4 سال ہوئے تھے ہم اسلام میں آئے تھے. and we were the early people in Islam. 4 سال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹا اور کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خشوع سے بھر جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ اللہ کے ذکر سے لوگ ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ہل جائیں. 4 سال ہوئے ان کو صرف، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں. ہمیں کتنے سال ہو گئے مسلمان ہوئے ہوئے؟
ہمیں سے کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30-40 سال کے ہیں، کوئی 50 کے ہوں گے. وہ تو 4 سال کے اسلام میں آئے تھے اور زندگی انہوں نے جہالت پہ کچھ گزاری، اور ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں. ہمارے بارے میں کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو میک دعا دس آف. اگر ہم اس پہ گھنٹوں بات کرتے رہ جائیں یہ آیت ہی ختم نہیں ہوگی اور ہم سارا لیکچر اس پہ گزار دیں گے، لیکن I need to cut it off. We need to make dua often. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها، کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کی جو فائدہ نہ پہنچائے، جو نفع نہ پہنچائے، اور ایسے دل کی جو خشوع والا نہ ہو، جو ڈرے نہ، اور ایسی دعا کی جو قبول نہ کیے جائے. تو ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. ٹھیک ہے، کمنگ ٹو دا سیکنڈ آیا، کیونکہ ہم اس آیت کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتے. سیکنڈ آیا is والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں. لغو کیا ہے؟ یوز لیس ایکٹیویٹی، gossiping, killing time, excessive chilling. Chilling sometimes is allowed. Excessive chilling, watching seasons 24/7, 10 دن 7 دن بیٹھ کے سیزنز دیکھ رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے دور رہتے ہیں. They spend their time productively. اور پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اللہ کی عبادات میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں، دین کو پریکٹس کرنے میں، اپنے اور اپنے فیملی کے بینیفٹ کے لیے کچھ کام کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے دین کا حسن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جس کا اس کو بینیفٹ نہیں ہے، جس کو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جو کہ انسان کثرت سے ضائع کرتا ہے. اب انسان ویسے خلق الانسان ہلوعا، انسان بڑا جلد باز، بڑا ناشکرہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. انسان جو ہے وہ بڑا ظالم ہے. ظلم صرف ظالم نہیں، ظلم مینز کہ بہت زیادہ ظالم ہے، کفار، اور بہت زیادہ کفر کرنے والا ناشکرہ ہے. تو ہم ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں، ہر نعمت کو جھٹلاتے ہیں. انسان ظلم ہے اور کفار ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور غفار ہے. اللہ اکبر. اللہ کی کوالٹیز دیکھیں کہ وہ رحمان ہے. رحمان یعنی صیغہ، فعلان کا صیغہ، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور انسان کیا ہے؟ ظلم، کثرت سے ظلم کرنے والا. اور اللہ ہے غفار، کثرت سے معاف کرنے والا. اور انسان ہے کفار، کثرت سے کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکرہ. تو ہم تو بہت زیادہ ناشکرے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان سب ناشکری میں نا تم لوگ 2 چیزوں کا جو ضائع بڑا زیادہ کرتے ہو. الصحت والفراغ، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. یہ جو یوز لغو ہے، اٹ از یوز لیس ایکٹیویٹیز. گپیں چل رہی ہیں، باتیں چل رہی، بس گھنٹوں گھنٹوں. ٹھیک ہے، sometimes relaxing, we do relax sometimes. We do have fun sometimes. Sometimes you need to do, sometimes you want to spend an hour or half an hour doing nothing and just relaxing, کیونکہ آپ کے دن اتنے مصروف اور آپ برن آؤٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں نے ابھی تھوڑا سا ریلیکس نہ کیا تو میں بالکل ختم ہو جاؤں گا، رائٹ؟ سو لیکن اپنے لائف اسٹائل ہی گپے بنا لینا، اور لائف اسٹائل ہی چلنگ، اور کیفیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشہ چل رہے ہیں اور چائے چل رہی ہے، اور پتہ نہیں بس روزانہ کے حساب سے ٹائم کو ویسٹ کرنا، اور پتہ ہی نہ ہونا کہ میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. اس پہ آپ کو نا فکر ہی نہ ہو کہ میں یار اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اپنا. We are nothing but a number of days. Everything can come back. Authorities are saving stem cells. 3D printing آ گئی ہے. Liver can regrow. Hair transplant آ گئے ہیں. But what cannot come back is a lost second and a lost moment. لیکن گپے چل رہی ہیں، منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اور جس میں گناہ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے، جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور جو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی پرائیویٹ پارٹس، ازمن لہ الجنہ، اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور ہم اپنی زبان کی گارنٹی کیا دیتے ہیں؟ مطلب یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی پہلے کئی دفعہ. ہم نے کتنا عمل کیا اس حدیث پہ، ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں ان 2 چیزوں کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ سب سے زیادہ لوگ کون ہوں گے جنت میں جائیں گے، کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا اتقوا اللہ والحسن الخلق، جو تقوی والے ہوں گے اور اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور پھر پوچھا گیا وسئل ان اکثر ما يدخل النار الناس، وسئل ان اکثر من یدخل الناس النار، کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، فرمایا الفم والفراج، زبان والے، زبان کا زیادہ استعمال کرنے والے، اور پرائیویٹ پارٹس کو کنٹرول میں نہ رکھنے والے، لاغو چیزوں سے دور رہنے والے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے جگتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹیکنگ ہو رہی ہے، ماں بہن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ مذاق نہ بھائی جی، ہم تو بڑے دوستی چل رہی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی ماں کے بارے میں، بہن کے بارے میں، باپ کے بارے میں بدتمیزی کی جا رہی تھی، اور یار ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں، ہم تو چلتا ہے۔ واللہ العظیم اللہ کے نبی نے فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن خلق، حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگا میزان میں۔ فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء، اللہ سبحانہ وتعالی hates a person who has foul language، اور جو گالیاں دیتا ہے، برے کام کرتا ہے، زبان کا برا استعمال کرتا ہے، برا اخلاق والا ہے، یعنی اللہ hates that person۔ اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو بڑا اچھے مذاق، ہم مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، کوئی خیر اب اللہ ہمیں اس وجہ سے جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ اکبر، آپ اور میں کب سے ہم جج بن گئے کہ کس وجہ سے اللہ جنت میں ڈالے گا اور کس وجہ سے نہیں ڈالے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمیں اللہ کی نبی کی حدیث سامنے بتائیں، ڈونٹ جج کہ اللہ اس وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالے گا، نہیں جی نہیں، یہ کینسل کریں نامال کو۔ اللہ چاہے تو شرک والے کو بھی، قتل والے کو بھی معاف کر دے، اور چاہے تو کسی کو ماں بہن گالی دینے والے کو جہنم میں ڈال دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رب تو ہم نہیں ہیں، ہم کب سے فیصلہ کرنے لگے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا